اس نے پوسٹرز لگوا دیے جامعہ کراچی میں کہ الطاف حسین کو فوجی عدالت سے سزا ہوئی ہے اور انہوں نے پاکستان کا جھنڈا جلایا ہے. میں نے کہا کہ یہ اسلام کا نام لیتے ہیں, 5 وقت کی نماز کی تبلیغ کرتے ہیں, یہ کتنے منافق قسم کے لوگ ہیں یہ. خیر پھر اس کے بعد مختلف ایجنسیوں کے لوگ بشمول فوج کے جیل میں میرے پاس آتے رہے. کسٹم کی نوکری لے لو, پی آئی اے کی نوکری لے لو, فلاں کی نوکری لے لو, کسٹم کی لے لو, انکم ٹیکس کی ہر اس جگہ کی جہاں پیسہ آدمی راتوں رات بنا سکتا ہے. میں نے کہا بھائی میں کیوں لے لوں, میں جامعہ کراچی کا طالب علم ہوں, میں پڑھنا چاہتا ہوں, اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں, اور دوسرے میں فارمیسی فیکلٹی کا طالب علم ہوں, میں فارمیسٹ بننا چاہتا ہوں, اس کے بعد فارمیسی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں, اس میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگے نہیں آپ کو کرنا پڑے گا ورنہ تو آپ کو یہ سزا جو ہے پوری بھگتنی پڑے گی. تو میں نے کہا کہ میں نے کوئی جرم ہی نہیں کیا, آپ نے سزا دے دی, جیل بھیج دیا, ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی ہمارے ہاتھ میں, ہم کیا کر سکتے تھے, آ گئے ہم جیل میں. اس کے بعد جب ان کا آنا زیادہ ہو گیا اور پیشکشیں زیادہ کرنے لگے تو مجھے کچھ سکس سینس نے کہا کہ یہ میری والدہ محترمہ مرحومہ کے پاس یہ لوگ کہیں نہیں جائیں. تو میں نے اپنی والدہ محترمہ کو کبھی بلایا نہیں تھا جیل میں, منع کیا تھا کہ کبھی مجھ سے ملنے جیل میں مت آئیے, اچھا نہیں لگتا, بیچاری دل دکھتا ان کا, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, اللہ انہیں جنت فردوس میں لگا دے. پھر میں نے لیکن ایک دن والدہ کو بلایا اور ہماری جالیوں میں ملاقات ہوتی تھی, وہ جالیاں چھوٹی چھوٹی, اس میں انگلی ایسے نکالتے تھے اور انگلی نکال کے یوں ملاتے تھے. تو میں نے والدہ محترمہ سے کہا کہ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ سے معافی نامہ لکھوانے کی کوشش کریں گے, آپ کو سارے حقائق معلوم ہے. میں گیا تھا, میں نے محسوری نے پاکستان جو بنگلہ دیش کے ریڈ کراس کے کیمپوں میں 66 کیمپوں میں گزشتہ کئی سالوں سے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے, انہیں واپس لانے کا مطالبہ کیا تھا, اس پہ مظاہرہ کیا تھا. باقی میں نے کوئی جرم نہیں کیا, لیکن آپ کسی قسم کا کوئی لفظ اگر آپ نے لکھ کے دیا تو میں رہا تو ہو جاؤں گا لیکن گھر واپس نہیں آؤں گا. مبشر بھائی بخدا میرا گیس صحیح نکلا. کچھ دنوں بعد مجھے پتہ لگا عید آنے والی تھی, تو ایجنسیوں کے لوگ یونیورسٹی کے پرووسٹ کو لے کر اور کچھ اساتذہ کو لے کر میرے گھر پہنچے 90 کراچی عزیز آباد. والدہ محترمہ سے ملے, انہوں نے والدہ سے کہا کہ آپ یہ لکھ دیں کہ میرا بیٹا اس میں شریک نہیں تھا مظاہرے میں, بس عید آ رہی ہے, اچھا ہے گھر میں منائے گا, آپ کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, ماں کے ساتھ. میری والدہ نے اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے, انہوں نے کہا میرے بیٹے نے مظاہرہ کیا ہے, اس میں شریک تھا وہ, اس نے کوئی جرم نہیں کیا جو آپ نے الزامات لگائے. تو میں کیسے لکھ دوں کہ وہ شریک نہیں تھا, آپ نے اسے بے گناہ سزا دی ہے. اب آپ کا دل چاہے تو معاف کرے, آپ کا دل چاہے تو نہ معاف کرے, آپ کا دل چاہے تو رہا کرے, آپ کا دل چاہے تو جیل میں قید رکھیں, میں کوئی لفظ لکھ کے نہیں دوں گی. انہوں نے ایک لائن کیا, ایک لفظ لکھ کے نہیں دیا. بالآخر وہ لوگ مایوس ہو کے گئے. اس طرح میں نے پوری 9 مہینے کی سزا اپنی جیل میں کاٹی, نہ کردہ گناہوں کی. اور جب میری سزا مکمل ہوئی پھر میں رہا ہونے کے بعد جامعہ کراچی گیا, جلسہ ہوا اور پارٹی کے اندر ماشاءاللہ طلبہ طالبات کی شمولیت کا اضافہ ہونے لگا, تعداد بڑھنے لگی. اس طرح پھر وہ 80 پھر 81. تو پہلا الیکشن جب 81 میں ہوا تھا تو اس میں
ہم نے اپنا پینل کھڑا کیا تھا تو مجھے آج تک یاد ہے کہ ہمارے پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ نے اے پی ایم ایس او کے 10,000 اسٹوڈنٹ تھے اس وقت 90 ووٹ حاصل کیے تھے. پھر دوسرے سال جب یونینز کے الیکشنز ہوئے اس میں پھر ہم نے حصہ لیا تو دوسرے سال ہمارے پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ نے 900 ووٹ حاصل کیے. کہاں 90 کہاں دوسرے سال 900. اب تیسرا سال جو تھا الیکشن کا وہ تھا 9,000 کا کہ ہم 9,000 ووٹ حاصل کرتے کم سے کم. لیکن اس سے پہلے ہم یہ کرتے 3 فروری 1981 کو اسلامی جمعیت طلبہ نے اپنے تھنڈر اسکاٹ کو بلا کر سارے ہمارے اسٹالز جو لگے ہوئے تھے نیو کامرس کو ویلکم کرنے کے لیے انہیں جلا دیا. طلبات کے ساتھ بے حرمتی کی, چاقوؤں سے گولیوں سے ہم پر حملہ کیا, ساتھی زخمی ہوئے اور ہمیں مار مار کے یونیورسٹی سے نکال دیا. مبشر بھائی اس وقت میں ایم فارمیسی کا یعنی میں نے بی فارمیسی کر لی تھی, فارماسسٹ میں بن چکا تھا, ایم فارمیسی میں داخلہ لیا تھا. لیکن نہ میں دوبارہ اس کے بعد 81 کے بعد میں دوبارہ جامعہ نہیں جا سکا, میرے ساتھی نہیں جا سکے. اسی طرح دیگر تعلیمی اداروں میں میرے اے پی ایم سو کے ساتھیوں کا ساتھ ہوا. اس کے بعد پھر ہمارا اجلاس ہوا ایک گھر کے اندر کمرے میں کہ اب کیا کیا جائے. نہ جمعیت والوں کی طرح ہمارے پاس اسلحہ تھا, نہ بارود تھا, نہ ہتھیار تھے. تو کچھ ساتھی ناراض ہوئے, رونا پیٹنا ہوا. کچھ ساتھیوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے ہم جائیں گے. میں نے کہا بھائی میں اپنی دانش میں نہیں سمجھتا کہ جانا ٹھیک ہے. لیکن کچھ ساتھی بضد ہو گئے, بولے ٹھیک ہے آپ لوگ جائیے. دوسرے دن وہ ساتھی چلے گئے. وہ ساتھی جب دوسرے دن گئے وہ پھر مارا جناب. پھر جب وہ پٹے تو ان کی عقل ٹھکانے آ گئی جناب کہ بھائی الطاف بھائی نے جو پہلے بتایا تھا وہ ٹھیک بتایا تھا. پھر سوچا یہ کہ اب کریں تو کیا کریں. تو یہ سوچا کہ اب ایک ہی طریقہ ہے کہ علاقے ٹو علاقے, ایریاز ٹو ایریاز کام کیا جائے. تو پھر ہم نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے بجائے لیاقت آباد, گولی مار, نیو کراچی, نارتھ کراچی, لانڈھی, کورنگی, اورنگی ٹاؤن, اس طرح علاقوں میں اے پی ایم سی کے چھوٹے چھوٹے اجلاس کرنا شروع کر دیے. اس طرح کرتے 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 8 اگست 1986 آ گیا, 1986 آ گیا. جب ہم نے دیکھا ہمارے علاقوں میں اور حیدرآباد اور میرپور خاص تک اور سندھ کے شہری علاقوں میں کافی پھیل چکی ہے پی ایم سو, تو ہم نے کہا ایک بڑا عوامی اجتماع کرتے ہیں. تو پہلا اجتماع جو ایم کیو ایم کی تاریخ میں ہوا